خطے میں امن کا سفارتی مشن اسلام آباد ایک بار پھر دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ایرانی وزیر خارجہ ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں اہم سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوگی۔ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد مسقط اور ماسکو کا دورہ بھی کرے گا۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر پر مشتمل 2 رکنی امریکی وفد اسلام آباد آئے گا۔ وائٹ ہاؤس نے وفد کی آج روانگی کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا، حالیہ دنوں میں ایران کی طرف سے پیش رفت دیکھی گئی۔ جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے سٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا، بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ پاکستان مذاکراتی عمل میں حیرت انگیز ثالث ثابت رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات پر زور، مسلسل سفارتی روابط بڑھانے اور ڈائیلاگ جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات کے دوران پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جوہری معاملہ ایران کی ریڈ لائنز میں سے ایک ہے۔ عباس عراقچی کے دورہ پاکستان کے دوران جوہری معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ایکس پر بیان۔ کہا، وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں صرف 2 طرفہ امور پر بات ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورے میں ایرانی اور امریکی حکام کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وضاحت۔ کہا، پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایرانی وفد اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی ثالثی سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں، ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، دیکھنا ہے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، صرف بااختیار افراد سے بات کر رہے ہیں۔ ایران ایک منصوبہ پیش کرے گا جس کا ہم جائزہ لیں گے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز امریکہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی ایران کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ مزید کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں، ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ امریکہ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کر دی گئی۔ برطانیہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے جلد قانون سازی کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اقدام سے یہودی گروہوں ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کو فائدہ ہوگا۔ شاہ چارلز کی مئی میں متوقع تقریر میں اس ضمن میں یہ بات شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ کی ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش۔ امریکہ نے چین کی آئل ریفائنری شپنگ کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی ایران سے کاروبار کرنے والی چینی ریفائنری 40 شپنگ کمپنیوں ٹینکرز پر عائد کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پابندیاں اہم ایرانی آمدنی کے ذرائع محدود کرنے کی وسیع مہم کا حصہ ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ڈرون نے بیت الجبیل میں مختلف علاقوں کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ ایک ڈرون حملہ جنوبی شہر سور کے علاقے البساتین پر بھی کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے، جنگوں کے دوران ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ بیشتر مراکز صحت تباہ یا بند ہو چکے۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر حملے، فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں 6 پولیس اہلکاروں سمیت 12 فلسطینی شہید۔
عرب میڈیا کے مطابق غزہ پٹی پر فضائی حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ بیت اللاہیہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں دہشت گرد صہیونی فورسز کے حملے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس میں حملہ شادی ہال کے قریب موجود پولیس کی گاڑی پر کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری آج چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ صدر پاکستان 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوگی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، پی ایس ایل فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیر اعظم کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ کہا، وزیر اعظم کے فیصلے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے پی ایس ایل فائنل دیکھنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم بھی چاہتے تھے فینز میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آئیں۔ پی ایس ایل کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلہ، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز مد مقابل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بیٹنگ، کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا مقابلہ ہوگا۔ پی ایس ایل میں آج بچوں میں ہونے والے کینسر سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا، آج سے 1 لیٹر 393 روپے 35 پیسے میں ملے گا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے اضافہ، نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ بھکر کے نواحی علاقہ جھوک فقیر عطا محمد میں زمین کا تنازع 5 جانیں لے گیا۔ دونوں گروپوں میں فائرنگ سے 5 افراد قتل، 3 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے جنوبی علاقوں اور شمالی علاقوں کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ گھٹائیں برسیں گی۔ بعض مقامات پر ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ۔ بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔ امریکہ میں فائرنگ اسکواڈ اور مہلک انجیکشن کے ذریعے سزائے موت بحال۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق خطرناک مجرموں کو فائرنگ اسکواڈ مہلک انجیکشن سے سزائے موت دی جائے گی۔ سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے اندرونی طور پر عمل کو درست کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کو سزائے موت پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی۔ امریکی حکومت کا جونز ایکٹ میں دی گئی چھوٹ میں 90 دن کی توسیع کا فیصلہ۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے، اقدام کا مقصد ملک میں تیل، ایندھن، کھاد کی ترسیل کو آسان بنانا اور قیمتوں پر قابو پانا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جونز ایکٹ کے تحت مقامی بندرگاہوں پر سامان کی ترسیل صرف امریکی جہازوں کے ذریعے ہی ممکن ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن منانے کا مقصد عوام میں ملیریا سے بچاؤ کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔